پیلا ہو سلام شمع بز میں۔ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اور یاد رکھے عمل میں بڑا نیت دخل ہے۔ نیت اچھی ہوتی ہے تو عمل کار خیر بن جایا کرتے ہیں، اگر نیت خراب ہے تو وہ عمل اس کے لیے وبال بن جایا کرتا ہے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے، تو ہم سب اپنے نیتوں پر غور کرنے والے بن جائیں۔ ہر کام سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو درست کرنی چاہیے کہ ہم یہ جو کام کرنے لگے ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں، میلاد میں آئے، جلسہ میں آئے، ہماری نیت کیا ہے؟ نیت اگر اچھی ہوگی نا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملے گی۔ اگر نیت اچھی ہوگی کہ ہم اللہ اس کے رسول کے ذکر خیر سنیں گے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرہ خیر سنیں گے، اولیاء کرام کا ذکر سنیں گے، نصیحت کی باتیں سنیں گے اور سن کر اس پر عمل کریں گے۔ ورنہ میں کہتا رہتا ہوں بارہا کہ سنی میں الحمدللہ جلسہ جلوس کی کثرت ہے، اور ہوتا ہی رہتا ہے۔ بعض مرتبہ ہم سن کے سن بن جاتے ہیں، اور جب بندہ سن بن جاتا ہے نا تو پھر جتنا بھی سن لے وہ سب اس کے سر کے اوپر سے جاتا ہے۔ تو ہم جو ہے نا سننے کی نیت سے نہ بیٹھے، سیکھنے کی نیت سے بیٹھے۔ سننے کی ایک لمٹ ہے نا، بندہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سنے گا، لیکن پھر وہ بندہ جو ہے نا اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن سیکھنے کا جو ہے نا کوئی لمٹ نہیں ہے، بندہ جتنا سیکھتا جائے شوق بڑھتا چلا جائے گا، سیکھتا جائے شوق بڑھتا چلا جائے گا، سیکھتا جائے۔ تو سیکھنے کے نیت سے بیٹھے کہ میں جا رہا ہوں، جا کے کچھ دن کی باتیں سیکھوں گا، سنوں گا نہیں، سیکھنے کے نیت سے۔ اب یہ فضیلت جو ہے نا پیارے اسلام، وہ بہت بڑا انعام ہے۔ اب غور کرے کہ قیامت کا جو دن ہوگا، قیامت کا جو دن ہے، اس کے جو کٹھن مرحلے، سورج 7 میل پر رہ کر آگ برسا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور اس وقت میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی کسی سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ انسان اپنے پسینہ میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا اپنے اعمال کے مطابق، کوئی کسی کے پاؤں کے گھٹوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، کسی کے کاندھے تک، اور کوئی کسی کے لگام کی طرح منہ تک پسینہ میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ اس عالم میں اب اس کو یوں تصور کریں، دنیا میں اب کبھی بھیڑ ہونا، جیسے حج کے موقع پہ جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں ماشاءاللہ، اب دیکھیں حج کے موقع پہ جو عرفات کے میدان میں جو بھیڑ ہوتی ہے، حج میں کتنے تعداد رہتے ہیں؟ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 40 لاکھ۔ لیکن جو قیامت کا جو میدان ہے، قیامت کا جو میدان ہوگا، اس میں کتنے ہوں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان وہاں جمع ہیں۔ ہر سارے انسان اس میدان میں جمع ہوں گے۔ اس وقت جو انسان کی جو پورے دنیا میں جو تعداد ہے وہ تقریباً 8 ارب انسان ہے دنیا کے، اور ابھی قیامت تک انسانوں کا آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اب غور کریں کہ اس میدان میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب کیسے ہوں گا؟ تو میرے آقا نے بہترین نسخہ دے دیا ہے، گیٹ پاس بتا دیا کہ اگر میرا قرب چاہتے ہو، میرا نزدیکی چاہتے ہو، قیامت کے دن میرے قریب آنا چاہتے ہو، تو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ پیارے صاحب کبھی تصور کرے، سوچے اور یہ ذہن بنائے کہ قیامت کا میدان ہے اور مجمع ہے، بہت بڑا، کوئی گنتی نہیں ہے۔ ایک درود پاک پڑھ رہے، ہم 1 قدم پیارے آقا کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، پھر درود پاک پڑھے، پھر 1 قدم قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، پھر درود پاک پڑھے، پھر قدم ہوتے 1 قدم قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پیارے اسلام بھائی یہ شوق پیدا کرے، انشاءاللہ کثرت کے ساتھ ہم درود پاک پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیو، ماشاءاللہ یہ جلسہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے عرس مبارک پر یہاں کے عاشقان اعلیٰ حضرت نے بڑے شوق و محبت کے ساتھ اس کے 2 دن کے اندر سارا انتظامات کیے، اور جلسے کا ماشاءاللہ بہترین خوبصورت ایک جلسہ بنا۔
2 दिन की ये तैयारी है। अल्लाह पाक इन सब की तैयारी को कबूल फरमाए और इनकी नीयत अल्लाह पाक इनको दुनिया और आखिरत की ढेरों ढेर भलाई नसीब फरमाए। वक्त कम है, मैं चंद मिनटों में चंद अहम बातें अर्ज करने की कोशिश करूंगा। मैं अर्ज करूंगा कि तवज्जो के साथ सुनिए, इधर उधर तवज्जो ना दे, बल्कि मेरे आका आला हज़रत फरमाते हैं ना कि देखिए अल्लाह उसके रसूल का जिक्र जो है ना, कुरान और हदीस की बातें बेतवज्जो के साथ सुनना, ये मुनाफिकीन की अलामत है। जो मुनाफिकीन जो है ना, वो जब भी इन पर अल्लाह पाक की कुरान की आयत आती, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आयत बयान फरमाते तो बेतवज्जो के साथ सुनते थे, तवज्जो नहीं देते, इनके ऊपर बोझ होता था ना। और जो एक आशिक रसूल है ना, जो एक सच्चा मुसलमान है, सच्चा गुलाम मुस्तफ़ा है, वो अल्लाह पाक के और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें खूब कान लगा कर सुनता है, दिल लगा कर सुनता है और सुनता है और उस पर अमल करने की कोशिश करता है कि मेरे आका ने ये फरमाया है, मेरे रब का ये फरमान है, इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। तो तवज्जो के साथ थोड़ी देर सुने, इंशाअल्लाह काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलेगा। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला कैसे आशिक रसूल हैं, इन्होंने हम इश्क़ रसूल करना सिखाया। इश्क़ रसूल बोलते कि नहीं, फनाफिल रसूल किसको कहते हैं? अगर कोई ज़ात को देखनी हो तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला की ज़ात को देख लीजिए। फनाफिल रसूल कौन, मतलब फनाफिल रसूल जो हम सुनते हैं ये कैसे होते हैं और किस तरह के होते हैं, तो देख लीजिए आला हजरत की ज़ात को देख लीजिए, इनकी सीरत को पढ़ लीजिए, इनकी सीरत को देख लीजिए, पता चलेगा फनाफिल रसूल इस तरह का हुआ करता। तो इन्होंने अपनी जिंदगी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीकों पर गुजारी। आला हजरत के जिंदगी का हर पहलू बयान किया जाए तो घंटों लगेंगे, हर पहलू बयान भी नहीं हो सकता है। अगर आपके इल्मी खिदमात की बात करें, अगर आपकी तकवा की बात करें, आपकी इनफरादी इबादत की बात करें, आपके खिदमत दीन की बात करें, हर टॉपिक जो है ना वो घंटों मांगता है। लेकिन मैं चंद मिनटों में जो अर्ज करूंगा वो आला हजरत के इश्क़ रसूल की बातें अर्ज करूंगा। आला हजरत एक ऐसे सच्चे पक्के आशिक रसूल थे और इससे हम सीखने की कोशिश करेंगे। हम इससे अपने अंदर इश्क़ रसूल बढ़ाने और कमी को दूर करने और इनके नक्शे कदम पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला ने पहला जो हज किया था वो 23 साल की उम्र में आपने पहला हज किया, और जब दूसरा हज 52 साल की उम्र में दूसरे बार हज के लिए जब गए तो दिल के अंदर एक शौक बढ़ा, एक दिल में बेचैनी भरी कि काश प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते। पहला दिन जो है ना, आप ये तमन्ना लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम अर्ज करते रहे, मगर उस दिन किस्मत में ये सआदत नहीं लिखी हुई थी। तो फिर आपने वहीं से ये मारूफ नातिया गजल लिखा जो अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनते होंगे, वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि ए बहारो झूम जा, तुझ पर बहारों की बहार आने वाली है। वो देख मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुए लाला जार यानी जानिबे गुलजार तशरीफ ला रहे हैं। और फिर इसके बाद मक्ता यानी आखिरी शेर में बातों आजिज़ी इनकिसारी करते हुए फरमाते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। आला हज़रत ने आजिज़ी करते हुए यहाँ पर शैदा कुत्ता का अल्फाज इस्तेमाल किया है, लेकिन क्योंकि हम आला हज़रत से मोहब्बत करते हैं, वो हमारे इमाम हैं, तो हम उनके शान में ये ना शैदा के अल्फाज जो है ना, आशिक आला हज़रत शैदा के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आला हज़रत फरमाते हैं इस मक्ते में के आशिक माहिर रिसालत सरकार आला हज़रत कमाल इनकिसारी करते हुए, आजिज़ी का इजहार करते हुए अपने आप से फरमा रहे, अहमद रज़ा तू क्या और तेरी हकीकत क्या, तू जैसे हजारों सगाने मदीना यानी मदीने के कुत्ते गलिये में दीवाना वार फिरते।
پھر یہ غزل عرض کر کے دیدار کے انتظار میں باادب بیٹھے تھے کہ قسمت انگرائی لے کر جاگ اٹھی اور چشمان سر یعنی سر کی آنکھوں سے بیداری کے عالم میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عاشق صادق کی فریاد سن کر شفقت فرما دی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی یہ خواب کی بات نہیں ہے۔ خواب کی بات کہے تو کوئی بولیں گے خواب میں تو بہت سارے عاشقان رسول پیارے آقا کی زیارت کرتے ہیں۔ جاگتی آنکھوں سے اعلیٰ حضرت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی۔ معلوم ہوا اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کو اپنی زندگی کا سرمایہ اور ذکر رسول کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا تھا۔ ساری عمر اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت میں نعت لکھ لکھ کر مسلمانوں کے جذبہ عشق رسول کو گرماتے اور اپنی زبان و قلم کے ذریعے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے، چونکہ آپ رحمت اللہ تعالی عاشق صادق تھے، سچے عاشق تھے، لہذا دیدار حبیب کی حاضری کا شوق سینے میں موجود مار رہا تھا۔ اور جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی سعادت ملی تو عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے اشعار اس پاک بارگاہ میں پیش کر دیے۔ رقت و سوز سے بھرپور اشعار کو درجہ قبولیت حاصل ہوا۔ غیب دان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور اپنا دیدار کا شربت پلا کر گویا اعلیٰ حضرت کے عاشق صادق ہونے پر مہر لگا دیا کہ میرا پکا عاشق ہے، سچا عاشق ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، محبت یاد رکھیں کہ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، بالکل محبت کرنی چاہیے۔ محبت رسول یہ ایمان کی اصل ہے۔ محبت نہ ہو تو بندے کا ایمان ہی نہیں، چاہے وہ جتنا چاہے وہ عبادت کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، ایمان کی اصل محبت رسول ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی محبت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ طبیعت کا کسی لذیذ یعنی پسندیدہ چیز کی طرف مائل ہو جانا یہ محبت کہلاتا ہے۔ بندے کا دل جو ہے نا کسی پسندیدہ چیز کی طرف مائل ہو جائے یہ محبت ہے، اور جب یہ محبت شدت اختیار کر لے تو اس کو عشق کہتے ہیں، پھر اس کو عشق کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری والے کام کرے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ دستری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پاک سے محبت کی علامت ہے۔ کون سی علامت ہے؟ ہم تو اپنا جائزہ لیتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ محبت کہتے ہیں، لیکن ہر ایک کا عمل کا کچھ نہ کچھ علامت ہوتا ہے، نشانی ہوتی ہے۔ ہم تو اپنا جائزہ لیں، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ تم قرآن سے محبت کرو۔ بندہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو یہ بات ہے کہ وہ قرآن سے بھی محبت کرتا ہوگا، اور قرآن سے محبت کی علامت یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ کی سنت سے محبت کرتا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی علامت نشانی یہ ہے کہ آپ کی سنت سے محبت کرتا ہو، اور سنت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ بندہ آخرت سے محبت کرتا ہو، اور یہ علامت کب ہوگا کہ بندہ دنیا میں ضرورت کے مطابق کمائے اور اس کے علاوہ دنیا سے بغض رکھتا ہو۔ دنیا میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بس دنیا کے پیچھے بھاگے، دنیا میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کمائے، اس کے علاوہ جو چیز ہے اس کو چھوڑ دے، اس کے پیچھے نہ بھاگے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی، ہم سب ذرا غور کریں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، عشق رسول میں جان بھی قربان ہے، نعرے لگاتے ہیں، لگانے بھی چاہیے کہ عاشق رسول کا تو سب سے یعنی
मोहब्बत कामिल ही जब होगा जब बंदे के नज़दीक हर एक से ज़्यादा अजीज़ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात होगी। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहीं जा रहे हैं। फ़ारूक आज़म अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी ज़ात के अलावा आप सबसे ज़्यादा महबूब हैं, मुझे अपनी ज़ात के अलावा आप सबसे ज़्यादा महबूब हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, ऐ उमर, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारे नज़दीक तुम्हारी ज़ात से भी ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सुनते हैं दोबारा अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे नज़दीक मेरी ज़ात से मेरे ज़ात के से भी ज़्यादा महबूब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अब जाकर तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ, अब जाकर ईमान। फारूक आजम जैसी शख्सियत जिनको देखे शैतान गली बदल दे, जिनका दिल में जो ख्याल अल्लाह वही कुरान की आयत नाजिल फरमा दे, जिनके शान मेरे आका ने फरमाया बयान करते हुए फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते। ऐसी कमाल की शख्सियत। और क्या फरमाते मेरे आका कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं अभी। क्यों? क्योंकि ईमान मुकम्मल कब होगा जब मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारी जान से भी ज्यादा महबूब न हो जाऊं। मेरे मीठे और प्यारे साईं भाइयों, सैयदी सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ये ऐसे आशिक रसूल थे, इन्होंने अपनी जान से ज्यादा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। याद रखे, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी लोग करते थे और वो खत सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह ताला के पास आता, वो गुस्ताखों की गुस्ताखाना जुमला सुनकर रोने लगते थे, आंखों से आंसू रवा हो जाता था, बेचैन हो जाते थे। और आपने सख्ती के साथ इनका रद्द किया, इनका जवाब दिया। अब क्या हुआ? अब उन लोगों ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ लिखने के बजाय आला हजरत रहमतुल्लाह ताला के शान में गुस्ताखाना जुमला लिखने लगे, आपको बुरा भला कहने लगे। आला हजरत फरमाते हैं कि मुझे इस बात की खुशी है, मैं इस बात पर खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए चुना है। ये लोग जितनी देर मुझे बुरा भला कहते हैं उतनी देर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी तो नहीं करते। जितनी देर ये मुझे बुरा भला कहते हैं उतनी देर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी तो नहीं करते। ये ऐसे आशिक रसूल थे, ये ऐसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा से मोहब्बत करते थे, आपकी सुन्नत से मोहब्बत करते थे। एक मतलब का वाक़या है कि एक जगह आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला की दावत थी, दस्तरख्वान बिछाया गया, तमाम हाज़रीन जो भी मेहमान थे सब आए, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला भी तशरीफ़ ले गए, दस्तरख्वान पे खाना रखा गया। खाना रखने के बाद हमारे यहाँ भी जो है ना सलाद रखने का निज़ाम है कि खाने पे सलाद रखते हैं, ककड़ी प्याज वगैरह रखते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला उस दस्तरखान पे तशरीफ़ फरमाते, ककड़ी लाया गया, आपने एक पीस उठाया ककड़ी का खाया, फिर आपने दूसरा पीस उठाया, फिर आपने तीसरा पीस उठाया। अब लोग जो हाज़रीन थे वो सोचे कि आला हज़रत ने ककड़ी से शुरू किया तो हम भी इसी से शुरू करेंगे। आला हज़रत ने फरमाया कि नहीं, ये कोई नहीं खाएगा, पूरा मैं खाऊंगा। आपने पूरे दस्तरखान की ककड़ी को अकेला खा गए। लोग हैरान थे क्योंकि ये आपकी आदत नहीं थी, आप तो लोगों पर शफकत करते थे, लोगों को खिलाते थे, लेकिन आज आप आदत से बदल कर आदत के अलावा काम कर रहे हैं। खाने के बाद एक ने अर्ज़ की कि हज़रत क्या बात है कि आपकी आदत तो ऐसी नहीं थी, आपने पूरा ककड़ी अकेले तनाउल फरमाया, इसमें क्या वजह है? आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैंने एक काश उठाया, एक पीस उठाया तो वो ककड़ी मुझे कड़वी लगी। कभी ककड़ी खाते होंगे हम भी, जब कड़वी लगती है तो क्या करते हैं? ठोक देते हैं, पूरा मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है, मज़ा नहीं आता ना। आला फरमाते फिर मैंने दूसरा उठाया तो भी मुझे कड़वी लगी, मैंने तीसरा उठाया वो भी मुझे कड़वी लगी। अब मैं समझ गया कि ये ककड़ी जो कड़वी है, इसलिए मैंने, क्योंकि ककड़ी खाना ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है और मेरे
محبت نے، میرے عشق نے اس بات کا گوارا نہ کیا کہ جو چیز میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہو اور اسے کوئی کھائے اور کھانے کے بعد اگر کڑوی لگے تو تھو تھو کرے، یہ میرے عشق نے گوارا نہ کیا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی، ایسے اعلیٰ حضرت عاشق رسول ہے کہ سنت سے ایسی محبت کہ جو میرے آقا کا سنت ہے نا، اگرچہ وہ جیسا بھی ہے وہ میرے سینے سے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم عاشق اعلیٰ حضرت ہیں، ہم غور کریں کہ ہم کتنی سنت سے محبت کرتے ہیں، سنت سے ہماری کتنی محبت ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے، اور اتنا اہتمام کرتے، کہیں جاتے تھے تو پہلے نماز کے متعلق فکر کرتے تھے کہ ہماری نماز جو چھوٹ نہ جائے، جماعت کو چھوٹ نہ جائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کہیں سفر پہ جانا تھا، تو وہ سفر کے دوران نماز کا وقت آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ نماز کا کوئی وقت تو نہیں ہے، تو کہا کہ نماز کا وقت تو آ رہی ہے، لیکن آپ بے چین ہو گئے کہ نماز چھوٹنے نہ پائے، نماز کیسے چھوٹ جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی کوئی صورت ہے، کوئی راستہ بن نکل سکتا ہے جو نماز بھی پڑھ لے اور منزل پہ پہنچ بھی جائے؟ تو ایک صورت ہے، کیا ہے؟ تو پوری بوگی آپ بک کر لیجئے، پوری بوگی بک کر لیجئے، اور جہاں نماز پڑھنی ہے اس بوگی کو اس ٹرین سے الگ کر دیا جائے گا، اور آپ نماز پڑھ لیں گے، پھر جب دوسری ٹرین آئے گی نا تو اس بوگی کو اس میں شامل کر دیا جائے گا، اور آپ اپنے منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ مان گئے۔ اس وقت میں ٹکٹ کی قیمت کتنی؟ 1-2 روپے ٹکٹ کی قیمت تھی۔ آج ہمارے یہاں ٹکٹ 700-800 روپے کی ٹکٹ ہے، اس وقت کا 1-2 روپے آج کا 1000 روپیہ سمجھ لیجئے۔ 1-2 روپے کی ٹکٹ کی قیمت تھی، آپ نے اس وقت میں 230 روپے میں پورے ٹرین کا بوگی بک کیا، اور نماز کا جیسے وقت ہوا آپ نماز ادا کیے، اور نماز ادا کرنے کے بعد وہیں سے اپنے گھر والوں کے لیے خط لکھتے ہیں کہ جس کام کے لیے میں نے ٹرین کا بوگی بک کیا میرا پیسہ وصول ہو گیا، اب یہاں سے میں فری میں سفر کروں گا۔ یعنی ایسا نماز کا اہتمام، نماز سے ایسی محبت، نماز سے اتنا جماعت کے ساتھ نماز چھوٹنے نہ پائے۔ اگر ہم اس طور میں الحمدللہ امیر سنت کی ذات میں جو نا اعلیٰ حضرت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ جی ہاں، امیر سنت کا بھی ہم نے یہ آپ کی ادا ہے، کہیں سفر کرنا ہو نا سب سے پہلے نماز کے اوقات کو دیکھتے ہیں کہ نماز کا کوئی وقت تو نہیں آ رہا بیچ میں، نماز ہماری چھوٹنے نہ پائے۔ کہیں بھی سفر کرنا، پلین سے کہیں نماز کو، یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی عشق رسول ہیں۔ اور یاد رکھے کہ بندہ عاشق رسول ہی جب مکمل ہوگا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمان پر عمل کرے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو دل و جان سے ماننے اور اس پر عمل کرے۔ پیارے اسلام بھائیوں، آج ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، عاشق اعلیٰ حضرت ہیں۔ میں ایک بات آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ کو فکر دلانا چاہوں۔ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیسے بنے؟ اعلیٰ حضرت کیسے بن گئے؟ اعلیٰ حضرت ایک حضرت سے اعلیٰ حضرت کیسے بن گئے؟ کیا اس وجہ سے کہ پٹھان خاندان کے گھر میں پیدا ہو گئے اس لیے اعلیٰ حضرت بن گئے؟ کیا اس وجہ سے بن گئے کہ بہت عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ہر فیلڈ میں مہارت حاصل کی، اس وجہ سے اعلیٰ حضرت بن گئے حضرت سے؟ ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتے، بالکل کرنا چاہیے، یہ انہوں نے ہمیں عشق رسول بتایا ہے، ہمیں ایمان کی ہماری پہچان کروائی ہے، اور جس دور میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون پکا غلام مصطفیٰ ہے اور کون گستاخ مصطفیٰ ہے، یہ مکس ہو گئے تھے، پتہ نہیں چل رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں ایک پکا عاشق رسول ہونے کا ذریعہ بتایا، اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں پکا ایمان والا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچا غلام کیسا ہوتا وہ طریقہ ہمیں سکھایا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں ڈالی، اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ لیکن غور کریں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کو جو حضرت سے اعلیٰ حضرت بنا وہ کیسے بنے آپ؟ میرے میٹھے اور پیارے اسلام، وہ ہے عشق رسول۔ آپ نے اگر اعلیٰ حضرت بھی بولتے کہ ہم پکے عاشق رسول ہیں، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنت میں تو چلے جائیں گے، ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی ہے؟ ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول ہے؟ ہم تو ناموس رسالت کی حفاظت میں لگے ہوئے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنت تو اپنی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے
نماز تو دور کی بات ہے، آپ نے جماعت تک کی حفاظت کی اور پوری زندگی مبارکہ میں آپ نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کیے۔ آپ جب کہ عمر آپ کی بڑھ گئی، چلنے پھرنے میں دشواری ہو رہی تھی، اس وقت میں بھی خادمین اٹھا کے لے جاتے تھے مسجد میں، اور اس وقت میں بھی آپ مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں۔ ہم بھی اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنی نمازوں کا حال دیکھیں کیا حال ہے۔ تھوڑا اگر سر میں درد ہو جائے جماعت چھوٹ جائے، بچوں کا کوچنگ کا وقت ہو جائے جماعت چھوٹ جائے، بچوں کو اگر دکان پہ کسٹمر بڑھ جائے جماعت چھوٹ جائے، کمر میں درد ہونے لگے جماعت چھوٹ جائے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، سردی ہو جائے جماعت چھوٹ جائے، ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق اعلیٰ حضرت ہیں۔ یاد رکھے کہ عاشق اعلیٰ حضرت بندہ جبھی بنے گا جب اعلیٰ حضرت کی سیرت پر عمل کرے گا۔ بس دعویٰ کرنے سے نہیں، جھوٹے کہنے سے نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ماشاءاللہ یہ محبت ہے، ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر کریں گے اور کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارے محسن ہیں، ان کا احسان ہے اہل سنت پر، لیکن یاد رکھے کہ ان کے طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ پیارے اسلام بھائیو، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے دین کی تعلیم حاصل کی نا، اور ایسا نہیں کہ اس میں خود حاصل کیے۔ بہت اہم بات ہے، میں بتانے لگا، یہ سارے چیز لوگوں کی توجہ بٹ جائے گی۔ آپ نے خود بہت بڑے عالم ہو گئے، لیکن ایسا نہیں کہ اپنے تک ہی علم کو رکھا، بلکہ اپنے اولاد کو بھی عالم بنایا۔ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، حامد رضا حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے صاحبزادگان ہیں۔ انہوں نے اپنے خود تو علم دین سیکھے اور پوری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے، لیکن اپنی اولاد کو بھی اسی راستے پہ چلائے اور اپنی اولاد کو بھی دین سکھایا۔ پیارے اسلام بھائیو، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم پکے عاشق رسول ہیں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، لیکن غور کریں ہمارے مدرسوں کا حال عجیب و غریب ہے۔ صبح میں 10 بچہ پڑھنے آتا اور باقی کا پتہ ہی نہیں۔ امام صاحب فون کرتے ہیں تو ماں باپ کو کوئی فکر ہی نہیں، خود ہی سویا رہتا ہے۔ بچہ پڑھنے جاتا یا نہیں جاتا، وہ کیا سیکھ رہا ہے کیا نہیں پر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر صبح 5 بجے اگر اسکول ہو اور مہینے کا 1500 فیس ہو تو ماں جو ہے نا 4:30 بجے اٹھے گی اور اٹھ کے بچے کو اٹھائے گی، جلدی اٹھ، نہیں اٹھے گا تو پانی ماں آنکھ پہ مارے گی، بہترین لباس پہنائے گی، اچھا سے اس کے سر میں تیل لگائے گی اور اچھا سے سوٹ پہنا کر بیگ کو پیچھے لٹکا کر روڈ پہ لا کر کھڑی ہو جائے گی کہ بس آ رہا ہے اسکول کا جانے کے لیے۔ لیکن ہمارے یہاں مفت میں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، دین سکھایا جا رہا ہے، دین پڑھایا جا رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت بتائی جا رہی ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ شام میں بچے 100-150 اور صبح میں 10 بچے، وجہ کیا ہے؟ فون کر رہے ہیں، ماں بھی سوئی ہوئی ہے، باپ بھی سویا ہوا، بچہ بھی سویا ہوا، کوئی پرواہ نہیں کسی کو پڑھنے سے۔ بچوں کا تعلیم کا نظام ہم نے درہم برہم کر دیا۔ یاد رکھیں کہ بچوں، آپ کے بچوں کے تعلیم و تربیت کے جو اصل ذمہ دار وہ آپ ہیں۔ اصل جو ذمہ دار وہ مسجد کے امام نہیں، مؤذن نہیں، مدرسے کے مولوی صاحب نہیں، بلکہ ماں باپ اصل ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ سے سوال کیا جائے گا۔ امام سے نہیں پوچھا جائے گا کہ محلے کے بچے کو کیوں نہیں پڑھایا، بلکہ والدین سے سوال کیا جائے گا۔ وہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ نے نعمت کی صورت میں دیا ہے، تو یہ نعمت کا صحیح سے استعمال کرنا، اس نعمت کو نعمت کے قابل بنانا، اس نعمت کو اللہ اس کے رسول کا سچا عاشق بنانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلا اگر بچے کا کوئی مدرسہ ہے، تربیت گاہ ہے، تو وہ ماں کی گود ہے، ماں کی گود سے بچہ سیکھتا ہے۔ باپ اولاد کا معلم ہے، تربیت کرنے والا ہے۔ جب باپ اولاد کی تربیت کرے گا تب وہ اولاد جا کے نمازی بنے گا، سچا عاشق رسول بنے گا، سچا عاشق اولیاء بنے گا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ہم کہتے رہیں گے کہ ہم ٹناٹن سنی ہیں، ہمیں کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن کوئی بھی آئے گا دین کی 2 باتیں سنائے گا اور ہم ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ہم نے دین تو سکھا نہیں ہے، ہم نے اللہ اس کے رسول کی محبت تو سیکھی نہیں ہے، ہم نے اولیاء کرام کو تو سکھا نہیں ہے۔ ہاں، ہم پکے سنی ہیں، ہم کسی کی نہیں سنتے ہیں، لیکن جب سنتے ہیں تو ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ ہم نہیں سنتے، جب سنتے ہیں تو ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کیا ہے، اولیاء کرام کی محبت کیا ہے۔
ہم نے اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ سنیت یہ ہے کہ ہم وقت پر فاتحہ کرا لیں ہر جمعرات کو, صلاۃ و سلام پڑھ لیں اور یہ سب کریں, ہم سنی ہیں. پیارے اسلام بھائیو, سنی ہونے کے لیے, ایک عاشق رسول ہونے کے لیے یہ سب کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی ضروری کام نہیں. اچھا کام ہے, کرتے تو اچھی بات ہے, لیکن کوئی بندہ زندگی میں کبھی بھی فاتحہ نہیں کرا, ہم اس کو گستاخ رسول نہیں کہہ سکتے. زندگی میں کبھی بھی کسی بزرگ کے مزار پہ نہیں گیا, ہم اس کو گستاخ اولیاء نہیں کہہ سکتے. اچھا کام ہے, کرنا چاہیے, لیکن جو اصل چیز ہے نا, اصل چیز کو سمجھنا ہوگا. اور وہ کیسے؟ اللہ, اس کے رسول کی محبت. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حدیث سے پاک یاد رکھیے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ, 3 چیزوں کی تعلیم دو. اللہ, اس کے رسول کی محبت, قرآن کی محبت اور اہل بیت کی محبت. اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں سکھاؤ. میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, باتیں تو بہت ساری تھی, لیکن وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا, میں زیادہ وقت لے چکا ہوں. لیکن آخر میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں, اعلیٰ حضرت کی تذکرہ کرنا ہے, کرتے رہنا, لیکن اعلیٰ حضرت کی سیرت پر عمل کرنا. اعلیٰ حضرت, اور ایک بات, کبھی بھی کسی بزرگ کے مزار پہ جایا کریں نا تو 3 چیزیں نوٹ کیا کریں, 3 باتیں نوٹ کیا کریں. کیا؟ نمبر 1, یہ بزرگ یہ کون ہے اور انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. ایک بات, ان کو یہ بزرگی ملا کون سے راستے پہ چلنے سے. اور یہ جو ہے نا, ہمیں بھی قبر میں جانا ہے, اپنے موت کو یاد کیا کریں کہ یہ بزرگ, انہوں نے, اللہ نے جو ان کو بزرگی عطا کی, لوگوں کے دل میں محبت ڈالی, لوگ ان کے قریب آ رہے ہیں. آج لاکھوں کی تعداد میں عاشقان اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں جو بھرے ہوئے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے مزار سے فیض پا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ بس یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی کو, اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا عشق رسول سنت مصطفیٰ کو بنایا اور اسی کے مطابق زندگی گزارتے چلے گئے. اللہ پاک نے لوگوں کے دل میں محبت ان کے دل میں, لوگ ہجوم با ہجوم جاتے ہیں, تو ہم بھی اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جائیں, انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں دعوت دے دوں, دعوت اسلامی عاشقان رسول کی دینی تحریک ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیک بنے نا, دعوت اسلامی کے قریب آ جائیں. ہر جمعرات کو برہم پورہ نوری جامع مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے, وہاں تشریف لائے کریں. قافلے سفر کرتے ہیں, قافلوں میں سفر کیا کریں. اہل سنت کا ایک واحد ایسی تحریک ہے جو الحمدللہ زمینی سطح پر دین کا کام کر رہی ہے اور لوگوں کے گھر گھر جا کے دین سکھا رہی ہے, بنیادی بیسک باتیں سکھا رہی ہے. آپ آئیں اور آ کے سیکھیں, انشاءاللہ دنیا آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو سننے سمجھنے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.